فارسی کا ایک مصرع ہے کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں، اور یا یہ کہ جوہری کو جو ان کا کاروبار کرتا ہے، جانتا ہے، پہچان ہے، پرکھتا ہے۔ عام آدمی کو کیا پتا، اس کے ہاتھ پہ اگر کوئی آپ ہیرا رکھ دیں وہ سمجھے شاید کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، کہ ہیرے جواہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد الرسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے، وہ تاریخی حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ باقی قرآن مجید کی عظمت کا کوئی صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اور یا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے۔ دیکھیے قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے، اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے، ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی کنجرا گفتگو کرے گا، سبزی فروش کرے گا، کوئی مچھلی فروش کرے گا، ہر ایک کا پتہ چل جائے گا کہ کون بولا، وہ جس کو کہتے ہیں کہ تانت باجی راگ پایا۔ دو جملے کوئی شخص بولے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، اس کے علم کا، فضل کا، تہذیب کا، تمدن کا کیا معیار ہے۔ اس لیے کہ کلام جو ہے در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے، اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے، اس کے افق ذہنی کی وسعت کیا ہے، اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے۔ تو اب یہ کلام ہے اللہ کا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ بات سمجھیے، اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا، یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لیے قرآن مجید تمثیل کا پیرایا اختیار کرتا ہے۔ اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے؟ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں، غور و فکر کریں۔ اگر میں اور آپ قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، تو میں اور آپ اپنا وقت کیسے صرف کریں گے اس کے لیے؟ انسان کا ایٹیٹیوڈ بڑا یوٹیلیٹیرین ہے، آج کے انسان کا خاص طور پر۔ وہ کسی ایسے ہی کام کے لیے وقت لگائے گا جس میں اس کے لیے فائدہ ہو، اور اس فائدے کی چیز اگر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اگر قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم اپنا پورا وقت اس کے لیے وقف کر دیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں گے، جیسے اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ لیکن اگر یہ کہ اس کی عظمت کا ادراک نہ ہوا تو بس یہ کہ کبھی اتفاق ہو گیا کہ کھول لیا اور اس کو پڑھ لیا، پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے، اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا، وہ آج حصول ثواب بھی نہیں رہا، ایصال ثواب ہی رہ گیا ہے۔ ورنہ یہ کہ بہرحال علامہ اقبال نے جو اس پر پھپتی چست کی ہے کہ بآیا تشترا کارے جزی نیست کہ از یاسین او آسا بمیری، اس قرآن کی عظیم آیات سے اے مسلمان آج تیرا سروکار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کوئی شخص مر رہا ہو، عالم نزا میں ہو، تو اس کو یاسین سنا کر اس کی جان جلدی سے نکال دو، آسانی سے نکل جائے، بس یہ سروکار رہ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھی جائے، حضور نے فرمایا ہے پڑھنی چاہیے، لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کا مصرف، یہ تو انسانی زندگی کی رہنما کتاب بن کر نازل ہوئی ہے، اس کے اوپر اس اعتبار سے توجہ تم نہیں کر رہے ہو، بلکہ تمہاری اس کے ساتھ جو ہے دلچسپی صرف اتنی رہ گئی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ سمجھیے کہ قرآن نے یہ تمثیل اختیار کی اپنے عظمت کے بیان کے لیے۔ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔ اب اس کو سمجھیے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں واقع آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کو اپنے اوپر طاری کیجئے کہ صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں۔ یہ جو صورتحال تھی
کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہا، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سا یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے، مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے۔ لہذا سورہ اعراف میں ہے، جب کئی بار یہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام لیا، بڑی جرت کی، درخواست کر دی، رب ارینی انظر الیک، یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا ہے پروردگار، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے۔ اس پر کیا بات کہی گئی؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم اس جسد ظاہری کے ساتھ، اس جسد مادی کے ساتھ، ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ ولیکن انظر الی الجبل، دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیے دیتے ہیں، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے، تحمل کر لے، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گیا، اور موسیٰ، اب دیکھیے براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا، کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے، اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ وَصَعِقَ مُوسَىٰ خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لیے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، نتیجہ کیا نکلا؟ انفر کیجئے، استدلال، استنتاج، نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں۔ یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی بھی۔ اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست، اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو، یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مثل حق، ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے، پائندہ ہے۔ مثل حق، پائندہ گویاستو، یہ جو ہے زندہ ہے، یہ متکلم ہے، کلام نہیں ہے۔ کل صفات ربانیہ جو ہیں ظاہر اور باطن، مثل حق پنہا، ظاہر و پنہا، اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے، وہی صفات اس کلام کی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے دل پر نازل ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، وہاں عظمت قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال ہیں۔ یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے کہ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب یہ انسانوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے، ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے۔